بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ناظرین کرام، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے. پوری کائنات کے نظام کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اور اس کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے. اس کا نظام عدل جو اس وقت دنیا میں قائم ہے، اس کے نظام کی ہر گوشے میں خیر اور برکت ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو اختیار کرنا، پسند کرنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ سب سے کامیاب، خوبصورت اور پرکشش زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دن بھی بنائے اور راتیں بھی بنائیں، پھر اس کے مقاصد سے بھی آگاہ کیا. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. اللہ رب العزت وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ بھی بنایا ہے اور نیند اور آرام کے لیے بھی بنایا ہے، اور دن بنایا ہے تو دن کے اجالے میں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. انسان کوشش کرے، محنت کرے، رب کے دین کی سربلندی کی، دین کو سمجھنے سمجھانے، پڑھنے پڑھانے، اس کی روشنی میں خیر خواہی اور ہمدردی کرنے، اور اسی طرح تجارت کرنے اور دنیا کے مثبت کام کرنے، جس سے قومیں بھی بلند ہوں. آج کی ہماری یہ مجلس سونے کے آداب کے متعلق ہے. بندہ مومن کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے سونا کیسے چاہیے، مجھے جاگنا کیسے چاہیے، اور سونے اور جاگنے کے آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیے ہیں. تو آئیے آج ہم سونے کے آداب کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سونے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے، آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے سوئیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 6342. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ ومن صلی العشاء والفجر من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعہ کان کقیام لیلہ. جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، آدھی رات کی تہجد اور قیام اللیل اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جو عشاء کی نماز کے ساتھ پھر صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے ساری رات کے قیام اور تہجد کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اور یہاں یہ بات جاننا چاہیے، عشاء کی نماز اس کی پابندی اور فجر کی نماز کی پابندی یہ کرتا ہی وہ ہے جو مومن ہوتا ہے، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء.
منافقوں پہ یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، فجر کی اور عشاء کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عشاء کو بھی اندھیرا اور فجر کو بھی اندھیرا۔ منافق نے تو وہ کام کرنا ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہو، جہاں وہ چھپ سکتا ہو وہاں وہ عبادت کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے مسند بزار کی روایت ہے، وَهِيَ الَّذِينَ تَثَاقَلَتْ رُؤُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں ان نمازوں پر، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنا، اس لیے عشاء کی نماز کو با جماعت ادا کرنا، جہاں یہ سونے کا پہلا ادب ہے وہاں خوبصورت ایمان کی نشانی بھی ہے۔ دوسرا ادب، سونے سے پہلے باوضو ہو کے سونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طہروا ہذہ الاجساد طہرکم اللہ، اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کرو، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ ذوالجلال تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے۔ صحیح الجامع کی یہ روایت جو 3936 میں ہے، اس کے اگلے الفاظ یہ ہیں، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا۔ جو شخص اس طرح وضو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سوتا ہے، میرے رب کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ ذوالجلال آسمانوں سے ایک نورانی فرشتہ بھیجواتے ہیں جو ساری رات اس کے بستر میں گزارتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ دو کام۔ ساری رات اس کی نگرانی کرتا ہے۔ دوسرا کام، لا ينقلب ساعة من اللیل الا قال، رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے، ساری رات اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال سے دعائیں مانگتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا، اللہ یہ تیرا بندہ باوضو ہو کے سویا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے رب کی رحمت دیکھیے کہ ایک شخص نے صرف وضو کیا ہے، ساری رات اس کے لیے دعائیں اپنے نورانی فرشتے سے کرواتے ہیں، جس کی دعاؤں کو پھر رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اس ادب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور گرمیوں کے موسم میں تو ویسے بھی یہ راحت ہے کہ انسان وضو کرے، کس طرح انسان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور انسان کی اگر عادت بن جائے کہ 24 گھنٹے میں نے وضو میں رہنا ہے، تو اس شخص کی تو حلاوتوں اور مٹھاسوں کا کیا کہنا جو اسے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ بس اللہ ذوالجلال ہم سب کو یہ عمل کرنے والا بنا دے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ آپ جب سونا چاہتے ہیں تو آپ کو تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے۔ تہجد کی نیت کر لینا بھی بہت بڑا کام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اتی فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبت عيناه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 5941، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر کی طرف آتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، سو جاتا ہے، صبح تک بیدار نہیں ہو سکا۔ اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کیا کہتے ہیں، جس کی وضاحت اللہ کے رسول دے رہے، کتب لہ ما نویٰ، اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب لکھ دیا جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت دیکھیے
کہ رب تعالیٰ اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. حکم یہ ہے کہ اس نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. صحیح الجامع کی روایت ہے، ان اللہ قد اوقع اجرہ علی قدر نیتی. رب تعالیٰ تو نیت کے مطابق انسان کو ثواب دے دیتے ہیں. جب انسان کوئی عمل کرتا ہے پھر تو اس کے اجر و ثواب میں اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے. تو تیسرا ادب یہ ہے، سونے سے پہلے انسان کو تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے. چوتھا اور پانچواں ادب یہ ہے، سونے سے پہلے اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیا کرے، صاف کر لیا کرے، اور سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 7393، اذا جاء احدکم فراشہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر آئے، فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِهِ 3 مرات، تو اسے چاہیے کہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، صاف کر لے. نہ جانے آپ نہیں تھے، کوئی موذی کیڑا مکوڑا، کوئی موذی چیز اس بستر میں چھپی نہ ہو. اس لیے میرے رب کے فیصلے دیکھیے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کتنی پیاری باتیں سمجھا دی کہ کہیں میری امت کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے. تو چوتھا ادب یہ ہے، اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑیں، صاف کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 5050، صحیح الجامع کی 407. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آوى احدکم الى فراشہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر کی طرف آتا ہے، فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، تو اس بستر کے ساتھ چارپائی کو بھی جھاڑے. فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ، تو اسے چاہیے کہ اپنی بستر کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ جھاڑے، صاف کرے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ، کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ جب وہ نہیں تھا تو اس جگہ پہ کون سی چیز آ گئی. ثُمَّ لِيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، پھر اسے چاہیے کہ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بستر کو جھاڑنے اور صاف کرنے کی بات فرمائی، وہاں پانچواں ادب یہ بیان کیا کہ انسان کو دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھنا چاہیے. چھٹا ادب یہ ہے سونے کا کہ انسان کو عشاء کے بعد سونا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، باتوں سے گریز کرنی چاہیے، چونکہ اس نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نہى عن النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، صحیح الجامع کی روایت ہے 6915، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 464. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے سونے سے منع کیا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کر دیا. عشاء سے پہلے اگر سو جائیں گے تو نماز رہ جائے گی، عشاء کے بعد اب باتیں کریں گے، وقت تو ضائع ہوگا ہی ہوگا، لیکن صبح کی نماز کا بھی خطرہ پڑ جائے گا کہ اٹھ سکیں گے کہ نہیں. ہاں 4 قسم کی باتیں تو ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات، آپ علمی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ سو جاتا ہوں، ایک حصہ تہجد پڑھتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کو یاد کرتا ہوں.
اور اسی طرح سلف صالحین بھی ساری ساری رات بیٹھ کے علمی مذاکرہ بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرا پہلو جو بات کرنے کا جو جائز ہے کہ انسان اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی سے گفتگو کر سکتا ہے، یہ من طیب خاطر المرأة، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ تیسری گفتگو جو عشاء کے بعد ہو سکتی ہے، امت کے امور پر بیٹھ کے گفتگو کرنا کہ امت کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے اچھی تدبیریں، اچھے انتظامات کرنے کے لیے پلاننگز ہو سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات دیر تک گفتگو کیا کرتے کہ یہ ہونا چاہیے اور اس طرح کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، اگر کوئی مہمان آ جائے تو مہمان نوازی کے لیے اور مہمان کو خوشی دینے کے لیے اس سے کچھ بات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اچھے کھانے کا بندوبست کیا جائے جتنی استطاعت ہے، اور اس کی دلجوئی کی جائے، اس کا حال احوال پوچھا جائے، اس کو دعائیں دی جائیں۔ تو یہ چار پہلو شریعت نے خوبصورتی کے ساتھ پیش کر دیے ہیں کہ اس انداز سے رات کی گفتگو ہو سکتی ہے، وگرنہ گفتگو کے لیے اور اس طرح کے پہلوؤں کے اللہ نے دن کو رکھا ہے۔ رات آرام کے لیے ہے، ان لجسمک علیک حقا، آپ کے جسم کا بھی آپ پہ حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، آپ کی آنکھوں کا بھی آپ پہ حق ہے، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے مہمان کا بھی آپ پہ حق ہے، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آپ کے اہل و عیال کا بھی آپ پہ حق ہے، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ یہاں رک کے میں ایک بہت ہی مہم بات کی طرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو سکون کہا ہے قرآن مجید میں۔ پہلی بات، اللہ ذوالجلال نے لباس بھی سکون کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات بھی سکون کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہلیہ کو بھی باعث سکون بنایا ہے۔ سب سے زیادہ پرسکون لوگ وہ ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے یہ تینوں قسم کے سکون عطا کیے ہوتے ہیں۔ ان کا لباس شرعی ہے، اور ان کو اللہ ذوالجلال نے رات بھی گزارنے کا موقع دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو باعث سکون بنایا ہے: گھر کو، رات کو اور بیوی کو۔ سب سے زیادہ پرسکون انسان وہ ہے جو رات گزارتا ہے اپنے ہی گھر میں، اپنی ہی گھر والی اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس لیے رات کے وقت کو انسان اللہ تعالیٰ کے نظام کی روشنی میں اس طرح ترتیب دے کہ میں نے کسی بھی طریقے سے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، میں اپنے گھر میں رہوں گا۔ ہاں، انسان کو بس اوقات مجبوری تو بن جاتی ہے، سفر میں ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گا، رات گزاروں گا، اور سونا ہے مجھے اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس سے انسان کے اندر جو وائلنس آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو گھر میں ہی سکون دے، اپنے بیوی بچوں میں ہی سکون دے، اور رات بھی اس کی سکون والی بنا دے۔ وہ سوئے، سکون اور خوشی کی نیند سوئے، اور بر وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا بنے۔ اللہ ذوالجلال ان آداب کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق دے اور ان کو زندگی کا معمول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔